12 سے 14 اگست تک تسبیح خانہ میں شیخ الوظائف کی زیر نگرانی دعائے حزب البحر کا چلہ ہوا۔ ملک بھر سے 2000 سے زائد مرد و خواتین حزب البحر کے چلے کے لیے تشریف لائے۔ پہلی بار شیخ الوظائف نے بیرون ممالک میں مقیم افراد کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے چلے میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں، اور پوری دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں جو ہمارے ساتھ حزب البحر کے چلے میں شامل تھے۔ تسبیح خانے کے علاوہ ان کی طرف بھی توجہات رہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ حزب البحر کے چلے میں شامل ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تقریباً 4000 کے قریب افراد نے سوشل میڈیا پر موجود فارم کے ذریعے اپنا نام درج کرایا۔ چلے سے ایک دن پہلے شیخ الوظائف نے دعائے حزب البحر کے کمالات و عجائبات پر سالانہ روحانی کلاس میں تفصیلی بیان فرمایا اور کہا کہ حزب البحر کے حضرت شیخ ابوالحسن فرمانے لگے اگلی بات کہ حزب البحر کے موکلات جنات سے خود لڑتے ہیں۔ بڑے سے بڑا طاقتور جن حزب البحر کے صرف ایک موکل سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ ایک طرف لاکھوں جنات، الفاظ لاکھوں ہیں یاد رکھیے گا، ایک طرف لاکھوں جنات اور ایک طرف حزب البحر کا ایک موکل، لاکھوں جنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تسبیح خانے میں آنے والے احباب کو گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جنریٹر کا انتظام بھی کیا گیا۔ دعائے حزب البحر کے چلے میں استعمال ہونے والی تمام ضروریات کی چیزیں تسبیح خانے کی جانب سے بالکل مفت فراہم کی گئیں۔ حزب البحر کے چلے کے لیے روزہ رکھنا جبکہ سحر و افطار میں صرف سادہ دال اور روٹی اہم شرط ہے۔ تسبیح خانہ کی جانب سے احباب کے لیے سحر و افطار کا بالکل مفت انتظام کیا گیا۔ ایسے احباب جو مکمل چلے میں شامل نہیں ہو سکتے تھے انہیں بغیر روزے کے دعائے حزب البحر کھلا پڑھنے کی اجازت تھی۔ حزب البحر کی خاص الخاص تاثیر پانے کے لیے تسبیح خانہ میں آئے احباب کو شیخ الوظائف کی جانب سے 15 تحائف بالکل مفت فراہم کیے گئے۔ 2 سفید چادریں جنہیں عمل کے دوران اوڑھا جاتا ہے۔ دوسرا تحفہ مصلی جس پر بیٹھ کر احباب نے دعائے حزب البحر پڑھی اور چلہ کیا۔ خود کو اور مصلی کو لگانے کے لیے گلاب کے عطر کی ایک شیشی فراہم کی گئی۔ نقش شدہ چھری اور ایک کالی ڈوری جو کہ حصار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ چلے کے دوران تعویذ لکھنے کے لیے زعفرانی سیاہی، دم شدہ قلم اور پیڈ بھی فراہم کیا گیا۔ عرق روح گلاب جس سے عمل کے دوران جسم پر چھڑکا جاتا ہے عمل کی خاص تاثیر و فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ حزب البحر کے نقش والا ایک خاص سٹیل کا برتن آنے والے احباب میں تقسیم کیا گیا۔ آنے والے تمام احباب کو شیخ الوظائف نے اپنے ہاتھوں سے خاص نقش لکھ کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام احباب کو چلے کے دوران اگست کا عبقری میگزین جس میں حزب البحر کا نقش شائع ہوا، حزب البحر کی کتاب جس میں خاص وظائف اور عامل کامل بننے کے راز ہیں اور نشاندہی کے لیے ایک سرخ قلم فراہم کیا گیا۔ چلے کے دوران پڑھنے کے لیے دم والی تسبیح بھی فراہم کی گئی۔ 3 دن روزہ رکھ کر یہی ترتیب دہرائی گئی۔ پہلے اور دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد شیخ الوظائف کی چلے میں شامل احباب کے لیے حزب البحر کے کمالات و فوائد پر خصوصی نشست ہوئی، جبکہ عمل کے حوالے سے سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی۔ 2 دن شکست دے مکے مار ایسے کر ہیں، اور آج جناب آپ بہترین ہو کے بیٹھے۔ شیخ الوظائف خود تمام آنے والے احباب کے لیے ہر وقت فکر مند رہے اور تمام انتظامات کی نگرانی کرتے رہے۔ 14 اگست بروز بدھ افطاری کے وقت شیخ الوظائف نے اس عمل میں شامل تمام احباب کو چلے سے متعلق چند خصوصی ہدایات دی اور الوداعی دعا فرما کر مجمع کو اجازت دے دی۔ اے اللہ، انہوں نے حزب البحر کے جو فائدے سنے نہیں، سوچے نہیں، پڑھے نہیں، بولے نہیں، گمان نہیں کیا، آج اپنی شان کے مطابق انہیں حزب البحر کا وہ فیض عطا کر دے، حزب البحر کا وہ فیض عطا کر دے جو نہ کبھی سنا تھا، نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی بولا تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا، وہ فیض عطا کر دے۔ شیخ الوظائف نے تمام مہمانوں کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ السلام علیکم، آپ تمام حضرات کو مرشد کی طرف مبارکباد ہے۔ السلام علیکم۔ دعائے حزب البحر کا یہ چلہ
پورے سال میں صرف سفر کے مہینے کی 6, 7, 8 تاریخ کو تسبیح خانہ لاہور میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس چلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اگلے سال ماہ سفر میں تسبیح خانہ لاہور تشریف لانا ہرگز نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔